رمضان کے رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمان پینل پر ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت. آج ہم سیدنا حضرت حسن علیہ السلام کی سیرت مبارک، ان کی زندگی مبارک سے سیکھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سید اسد رضا بخاری صاحب کے لیے میرا سوال یہ ہے، سر آج کی ہماری جو جنریشن ہے، ہم لوگ اپنی جو نسل ہے ان کو اہل بیت کی سیرت سے واقعی روشناس کروا رہے ہیں یا صرف یہ رسمی عقیدت تک ہم نے محدود کر کے رکھ دیا، اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی محدود ہو کر رہ کر؟ ہاں جی، بہت خوبصورت سوال ہے. اب بالکل کرانا چاہیے. میں ایک چھوٹے سے سرکار کے ایک فرمان کے ذریعے سیرت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے ان کے کتنے احسانات ہیں ہم پہ. کہ پوچھا گیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ کسی سے دوستی کرنی ہو تو کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ان سے مل کے اور بس دوستی کر کے اور ہاتھ بڑھا کے سفر اپنا شروع کر دیں؟ فرمایا بالکل نہیں. پہلے ان کے ساتھ دیکھو کہ وہ ان کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں، ان کے کردار کی کیفیات کیا ہیں، اور جب آپ مطمئن ہو جاؤ کہ ان کی کردار کی کیفیات ٹھیک ہے اور ہم راضی ہیں تو پھر فرمایا جب دوستی کا ہاتھ بڑھا لو پھر زندگی میں ان کا گلہ نہ کرنا، ان کی غیبت نہ کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا. یعنی یہ سیرت ہے ان کی، یہ احسانات ہیں ان کی. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ عقیدت تک ہم نے محدود رکھا ہوا ہے، کافی حد تک ایسا ہی ہے کہ عقیدت کے سلسلوں کو تو ہم نے بڑے احسن انداز سے چلانے کی کوشش کی اپنی زندگی میں، لیکن اگر سیرت کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہو جائے گا. وہی بات جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اتنا فرق آ جائے گا، لوگ ہمیں واقعتاً خود کہیں گے یہ غلام رسول ہیں، غلام پنجتن ہیں. اب سیرت کے معاملات جب دیکھتے ہیں کہ سرکار کا ایک سوال سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، تو بڑا خوبصورت اور مختصر جواب یہی گھرانہ دے سکتا ہے. ہم جیسے لوگوں سے اگر ایسے سوال کیا جائے تو کنفیوز ہو جائیں، جی کنفیوز بھی ہو جائیں اور پیمائشوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیں. جی ذرا دیکھیں اگر اس کو ملٹیپلائی کریں، ڈیوائڈ کریں، یہ آئے گا. سرکار نے ایک مختصر جواب دے کے امت مسلمہ اور امت واحدہ کے لیے بہترین نسخہ عطا فرمایا. سرکار نے فرمایا زمین اور آسمان کے فاصلے کو مظلوم کی آہ سے ناپو. واہ واہ، یعنی کتنی جلدی وہ خالق تک پہنچتی ہے. تو اس کے پیچھے بھی ان کی ایک مہربانی اور احسان ہے کہ کوشش کرنا کسی مظلوم پہ زیادتی اور ظلم مت کرنا، یعنی بڑی جلدی آہ اس کی پہنچ جائے گی. اسی ضمن میں سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار حق اور باطل میں کتنا فرق ہے. سرکار نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، یہ پھر ان کا احسان ہے، 4 انگلیوں کا فرماتے فرق ہے. یعنی زبان اور کان، 4 انگلیوں کا فرق. تو بندے نے ہم جیسے انہیں پوچھا کہ سرکار سمجھ نہیں آئی یہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. سرکار نے فرمایا جو تم آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، جو تم کانوں سے سنو وہ باطل ہے. ہو سکتا ہے جو تم کانوں سے سن رہے ہو اور وہ ایسا نہ ہو اور تم اس پر یقین کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ہی کمزور کر کے بیٹھ جاؤ. بڑی گہری بات ہے، بڑا احسان ہے اس گھرانے کا کہ آپ جب تک خود آنکھیں آپ کی تصدیق نہ کریں تو اس وقت تک آپ بات پہ سنی سنائی بات پہ اس طرح سے نہ کیجیے. اور اکثر ہمارے معاشرے میں سنی سنائی باتوں پہ جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں. اچھا قرآن میں ایک چھوٹی سی بات یہاں ایک اور عرض کرتا جاؤں، اسی بات کو یہاں روک کے، قرآن میں دل کی آنکھوں کا بڑا تذکرہ کیا گیا ہے. آنکھوں کی بات آ گئی، میں نے کہا چلو توفتاً ایک گزارش کرتا جو اس چینل کے توسط سے سننے والوں تک بات پہنچ جائے. قرآن نے دل کی آنکھوں کی بڑی بات کی ہے. جو دنیا میں دل کا اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وہ دل کی آنکھیں کیا ہے؟ یقیناً جو وہ فرمان سامنے اگر رکھ کے دیکھا جائے تو ہمارے لیے آسان ہوگا. فرزند رسول سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سرکار اللہ نے انسان کو کتنی آنکھیں عطا کی ہیں؟ فرمایا 4. سرکار دیکھتا تو وہ 2 سے ہیں جو ظاہر میں کھلی ہوتی ہیں. فرمایا 2 باطن میں بھی ہیں. سرکار وہ کیسے کھلتی ہیں؟ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تب کھلتی ہیں. تو آگے بندے نے سوال کیا سرکار اس کا مطلب جب تک اللہ نہ چاہے آنکھیں نہیں کھلتی؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اگر بندہ کھلوانا چاہے تو خالق بھی کھول دیتا ہے. کیا بات ہے، محنت کرنی پڑے. یہاں مطلب ہے کہ ظاہر کی آنکھیں اور دل کی آنکھیں کی بات آئی. میں نے کہا توفتاً عرض کرتا جاؤں ہم سب کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کو چاہیے رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے سوئیں. ہم ایک دوسرے کو تو کہہ رہے ہیں تیرے جیسا نمازی کوئی نہیں، تیرے جیسا پرہیزگار کوئی نہیں، تیرے روزے بڑے زبردست ہیں، بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھا رہے ہیں. لیکن زیادہ ضروری ہے دل کی آنکھیں کھلوانے کے لیے بارگاہ خدا بندی میں اس کریم گھرانے کا واسطہ اور وسیلہ دے کے عرض کیا جائے خالق ہماری دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ محشر کے دن ہم کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ظاہر. اور دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہترین یہی ہے کہ ایک دفعہ
وہ بھی کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. کیا بات ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب بھی امام کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے نکاح زیادہ تھے اور بچے بھی کافی تھے, تو اس حوالے سے کیا ہمیں جو ہے ملتا ہے روایات میں؟ ایک تو جو ابھی وہ دل کی بات کر رہے تھے, اس میں مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کیا بات ہے, وہ بالکل آپ نے اس کو تو دل بینا جس کو مل جاتا ہے وہ بہت زیادہ دیکھتا ہے. اور بخاری میں روایت آتی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ کیسے کھل سکتا ہے. بخاری میں آقا علیہ السلام نے بتایا, حدیث قدسی ہے کہ سرکار دو عالم سے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص نفل پڑھتا ہے, یعنی یہ جو ہمارا ایک ہے نا وہ جیل میں بیٹھا ہوا بندہ جو کہتا ہے کہ فرض کے علاوہ جو ہے وہ فالتو ہے, فالتو کا لفظ بولتا ہے. جیل میں تو نہیں ہے, جیلم میں جیل میں تھا وہ, تو وہ کہتا ہے کہ یہ فالتو ہے. میں اب بخاری کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں, یہ دل سے مجھے بات یاد آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص نفل پڑھتا ہے, میں جب وہ نفل پڑھتا ہے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا ہے, دکھاتا ہے, سناتا ہے, بلاتا ہے, تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو آپ نے بات کی انجینئر علی مرزا صاحب کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ آپ فرض تو ادا کر لیں, آپ سنت اور نفل کے پیچھے فرض بھی نہیں ادا کر رہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ایک بہتر چیز ہے. یہ تو آپ نے نہیں, میں کیونکہ آج کے معاشرے کے حوالے سے میں نے جو سنا ہے اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا فرض, یہ تو اللہ نے فرض کیا ہے, نماز یہ جو بقایا والا نا یہ ائمہ نے بنایا, یہ فالتو ہے. اور بجائے کہ اس میں آپ ٹائم ویسٹ کریں, وہ کہتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر مکر جائے گا, جیسے مکر جاتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا واقعتاً فرض ہی نماز کی ادائیگی نہیں ہے, کہ اگر آپ نے فرض پڑھ لیا تو نماز ادا ہوگی؟ ایسے نہیں ہے, ایسے بھائی دیکھیں, ائمہ نے اس کو بنایا نہیں ہے, ائمہ نے اس کو ایکسپلور کیا ہے, ائمہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا, بات کسی اور طرف نکل جائے گی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی, آپ حضور کی اتباع کریں. اب ایک ہے کہ آپ حضور کی اطاعت کریں, اطاعت کا حکم بھی ہے, اتباع کا حکم بھی ہے. اطاعت یہ ہے کہ جو حضور کہہ رہے ہیں, جو حکم دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. اتباع یہ جیسے حضور کر رہے ہیں آپ نے وہی کرنا ہے. اب وہی کرنا ہے. اتباع میں پھر جو لیولز ہوتے ہیں نا, اس میں ائمہ نے آپ کو یہ ایکسپلور کر دیا ہے کہ بھئی اتباع کرتے ہوئے یہ چیز سنت موقدہ ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت موقدہ ہے, یہ غیر موقدہ ہے, یہ مستحب ہے, یہ مباح ہے, تاکہ ہماری آسانی ہو جائے. ایسا نہیں ہے جیسے اب ابھی سنت موقدہ کی بات کہ حضور نے کبھی نہیں چھوڑی, جیسے فجر کی 2 سنتے ہیں نا, حضور نے کبھی زندگی میں قضا نہیں کی. اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ تھے وہ بہت لمبا روزہ رکھنے لگے, تو آپ نے کہا کہ تمہارے پہ یہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی. اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کے لیے اور احکامات تھے جس چیز سے منع کر دیا, فرض کی ادائیگی کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی کہ نہیں, جس سے منع کر دیا گیا. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر کی سنتے ہیں وہ دنیا و ما فیہا سب سے افضل ہے مجھے, یعنی جتنی مجھے عزیز ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے نا زمین سے لے کے آسمان تک سب سے افضل ہے. فرض ادا ہو گیا, قضا اگر ہوتی ہے, نماز آپ کی قضا ہو رہی ہے, تو پھر تو آپ فرض پڑھ لیں تو نماز تو آپ کی ہو گئی. وہ ایک الگ بات ہے, آپ اور بات کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ وقت کے اوپر نماز پڑھنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے. فرض کے ساتھ حضور کی جو سنتیں ہیں, یعنی ایک وہ چیز جو صحابہ کا اور بعد والوں کا, اہل بیت کا بھی اس کی اپنا مجھے انڈورس کریں گے, صحابہ اور اہل بیت کا جو معاملہ ہے اس میں وہ تمام کے تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور کی سنتیں چھوڑنی نہیں ہے. اور آج اگر یہ بندہ آ کے کہتا ہے کہ یہ حضور کی سنتیں چھوڑ دو, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ اس بات میں فرق ہو رہا ہے. اس میں نیت نہیں دیکھی جائے گی کہ اگر وہ ایک جو آج کا نوجوان طبقہ ہے جو کہ اس کو لگتا ہے کہ 17 رکعتیں ہیں عشاء کی یا 12 رکعتیں, میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی تم جا کے صرف فرض ادا کر لو, تمہارا کم از کم تمہیں اس کا گناہ تو نہ پڑے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فرض کی ادائیگی کے بعد آپ کی نماز ادا تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی. اچھا ایک اور بھی چیز, میری بات سنو, بات یہ ہو رہی جو آپ معاملہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. وہ آقا علیہ السلام بطور سائیکیٹرسٹ ایک شخص آتا ہے حضور کو آگے کہتا ہے میں نے 3 نمازیں پڑھنی ہیں, حضور میں تب ایمان لاؤں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے 3 پڑھ لو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 نہیں پڑھنی, بات یہ ہے کہ اس کو اس کے لیے بتا دیا کہ جب وہ 3 پڑھنا شروع کرے گا
تو وہ 5 ہی پڑھے گا. اس تناظر میں اگر بات کی جائے کہ بھائی ابھی فی الحال آپ فرض پڑھ لیں, پھر آپ کو جب نماز کی عادت ہو جائے گی پھر آپ ساتھ سنتے ہی پڑھ لیجیے گا, یہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک بندے کو روک دینا کہ یہ فالتو چیز ہے, یہ بالکل ڈفرنٹ بات ہے. اس لیے کہ پہلے وہ آنے لگ جائے آہستہ آہستہ, ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں, ابھی مجھے پیچھے سے بتایا گیا کہ ایک صحابی رسول تھے فاتح ایران ہوئے, وہ انہوں نے ساری عمر وہ بتا رہے ہیں کہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وتر. انہیں تو نہیں مطلب کہ منع کیا گیا آپ نے بیکی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا جو اس وقت دیگر اصحاب تھے, مطلب کہ ہم 17 رکعتیں اور 17 کی وجہ سے اگر ایک بندہ جا ہی نہیں رہا اسے کہا جائے کہ یار تم جا کے فرض پڑھ لو اور ساتھ وتر پڑھ لو تاکہ تمہاری کم از کم نماز کی ادائیگی تو ہو جائے. یہ کم از کم کی بات کی ہے نا, میں نے آپ کو بات پہلے لایا جائے گا نا, انہیں لانا پڑے گا. دیکھیں ایک بندہ جس کو آپ نے راہ راست پہ لانا, اس کو آپ ایک نماز کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب صرف ایک نماز کو پکا کر لو, اس کو نہیں چھوڑنا, تو تاکہ وہ نماز کی طرف آئے. میں ایک اور بات کر رہا ہوں, یہ اور بات ہے, یہ ایک بندے مین ٹو مین ویری کرتی ہے. عمومی حکم دے دینا کہ یہ چیز فالتو ہے, جو صحابی رسول کی میں نے بات کی ہے, جی جی, وہ خود بڑے فقیہ تھے, تو ساری زندگی انہوں نے عشاء کی نماز ایسے ہی پڑھی, وہ خود فقیہ تھے, تو ان کو تو نہیں منع کیا. دیکھیں ان کا اپنا فتویٰ ہے نا, جن کی آپ بات کر رہے ہیں اپنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی, وہ خود فقیہ تھے. ٹھیک ہے, بات یہ ہو رہی ہے. اچھا ویسے وقاص بھائی, میں نے کسی کو یہ بھی عالم دین ہی ہے, وہ بھی ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ بجائے کہ جیسے ہم یہ اب آگے طاق راتیں شروع ہو جانی ہیں, اور طاق راتوں میں عبادات کرتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, نوافل ادا کرنا آپ لوگ ٹائم ویسٹیج, خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہ ٹائم ویسٹیج ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنی قضا آپ سے نمازیں ہو گئی ہیں وہ آپ فرائض اس کے جتنے بھی رہ گئے ہیں وہ ادا کر لیں, تو یہ صحیح ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے نفل کا وقت جب آئے گا جب آپ فرض ادا کریں گے, اگر آپ کے ذمہ نمازیں ہیں, فرض نمازیں, تو آپ ان کو پہلے ان کی ادائیگی کریں گے. فرائض کے بعد نوافل آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بات درست کر رہے ہوں کہ ہم جو صرف ہم نے ایک بنا لیا کہ یہ ایونٹ ہے, یہ طاق راتیں, اس میں ہم نے عبادت کرنی, بغیر ہم نے نماز نہیں پڑھنی, تو اس چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ہے یہ جو اس حوالے سے کہ جو آپ کی نمازوں کی نوافل کی آپ کہہ رہے ہیں کہ احکامات کوئی ایسے ملتے ہیں؟ لیکن یہ فقہا نے بتایا کہ آپ جو نماز ہے نا, وہ مثال کے طور پہ میں نے اس دن بھی آپ سے شاید عرض کیا تھا کہ کسی کے ذمے روزے ہوں, فرض روزے ہوں, اور وہ اس دنیا سے چلا جائے, یا زکوٰۃ ذمے ہو, حج ذمے ہو, تو اس کی اولاد جو وہ کر سکتی ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے ذمے نہیں ہے, لہٰذا اگر کسی شخص کی نمازیں رہتی ہیں تو اس کو اس کا نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے, وہ اس کو ادا کرنی چاہیے, اس کو قضائے عمری کہتے ہیں. اچھا ایک منٹ, میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے. اب جیسے والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں, تو میں جب بھی نماز پڑھوں اگر, تو میں اس کے ساتھ اپنی نماز ادا کر رہی ہوں, لیکن میں اپنی والدہ کے صالح ثواب کے لیے کہ ان کی جو قضا نماز ہوئی ہے میں فرائض میں ادا کرتی ہوں. نہیں, فرض نہیں ادا کر سکتی, آپ نفل پڑھ سکتی, نفل پڑھ اس کا ثواب کے لیے آپ دعا کر سکتے. ایک بات سنیں, فرض کریں کہ ایک بندہ مطلب کہ نہیں ساری عمر جو ہے نماز کی پابندی کر سکا, یا کوئی شخص کوئی نیا مسلمان ہوا ساری عمر, نہیں نیا مسلمان والے کے لیے, اچھا چلیں ایک بندہ گمراہی میں تھا, نہیں ساری عمر پڑھ سکا, اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے عرصے کی نہیں پڑھی, تو اس پہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سمندر کی جھاگ جتنے گناہ لے کے ہوگے میں معاف کر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وہ کہ یا اللہ میں آج کے بعد جو ہے تمام نمازوں کی پابندی کروں. دو تین آپ نے جو 2 سوال کے 2 مختلف ہیں. اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں نہیں تھا اور وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے جتنے سابقہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, جو کچھ پہلے ذمہ تھا وہ معاف ہو جائے گا, وہ وہاں سے نئے سرے سے اس کا آغاز ہوگا. ایک وہ شخص ہے جو کہ اپنا گمراہی کے اندر ہے, مسلمان ہے, اور وہ اپنا ایک ان پریکٹیکل یعنی پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے, تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کے ساتھ ایک آدھی نماز کا اہتمام کرتا رہے, ایک آدھی نماز فرض کے ساتھ ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے, اور وہ کہہ دے کہ اور اللہ کے پاس اس کا اس پہ ایسے اگر معافی مانگ لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, معافی نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ ادائیگی میں آپ کو ایک چھوٹی سی, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آ کے اسی ٹاپک پہ بات نماز پہ میں جملہ کہوں گا پلیز. جی جی جی, اب واپس آگے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے محمد رمضان نعیم ہے, جی بسم اللہ کی. رمضان کی رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہمارا ہمیشہ کی طرح آج کا سیگمنٹ بھی انتہائی خوبصورت اور امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہمارا. ہم آج حضرت سیدنا حسن علیہ السلام کی زندگی مبارک سے سیکھنے کی, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک ٹاپک تھا جو یہ بات کر رہے تھے, تو اسد بھائی میرے خیال میں شامل کرنا. جی میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو تو نہیں کروں گا, صرف ایک جملہ عرض کروں گا. جس چیز کا حکم خدا جس چیز کا حکم خدا اور اس کا رسول دے رہا ہے, اس کی مقصدیت کی آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں. جی جی,
فرض نفل ایک اچھا چلو ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا جاؤں, یہ بحث ہونی نہیں چاہیے. اگر خدا اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کا کسی کو موقع دے رہا ہے, گفتگو میں گپ شپ میں ہم اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں, اگر 2-4 منٹ ایکسٹرا ہو جائے تو گھڑیوں کو دیکھ کے ٹائم نہیں گننا چاہیے, بلکہ جتنا ہو سکے خدا کی بارگاہ شکریہ بھی بھرپور ادا کرنا چاہیے. اب میں اس بات پہ آتا ہوں جو میں کر رہا تھا, یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں, خالق نے 9 سال اور 13 سال اس سے پہلے نماز واجب کیوں نہیں کی, بعد میں کی ہے. مقصدیت نماز کیا ہے؟ یعنی ہم نے پڑھ لی, الحمدللہ رکوع کر لیا, سجدہ کر لیا, تشہد سارا کچھ کر لیا, کیا اوکے ہو گیا؟ نہیں. قرآن سے پوچھو, قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. اگر ہم فرائض پڑھ کے, نفلیں پڑھ کے اس چیز سے نہ بچ سکے تو خدا نہ خواستہ تو ہم تو توہین کر رہے ہیں فرمان کی. تو اچھی بات ہے بیٹھا جائے مصلی پہ خدا کی بارگاہ, لیکن اس کی مقصدیت پہ ضرور غور کیا جائے. جس طرح کسی سے پوچھا گیا کہ نماز پڑھ کے باہر تشریف ہے, انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو ان سے پوچھا گیا ابھی آپ خدا کی عبادت کر کے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے ایسا عمل سر انجام دیا جو نامناسب ہے. انہوں نے کہا جی وہ خدا کی بارگاہ میں میری گزارشات تھی, ابھی میرا کاروبار ہے. تو مطلب اس چیز کی اہمیت کو بھی تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہیے ہر فورم سے کہ اس کی مقصدیت تک پہنچو. بلکہ میرے سے جب پوچھتے ہیں لوگ کہ سید یہ بتائیے کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو گئی ہے, ابھی تو ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہے نا ہماری نماز قبول ہوگی, خدا کا شکر ہے میں نے 30 سال نماز پڑھی, میں نماز کوئی قضا نہیں کی. کیسے پتہ چلے؟ میں نے اسی آیت کی روشنی میں ایک ہی جملہ گزارش کی تھی جو آج پھر کرنے لگا ہوں. جب حکم ہے کہ بچاتی ہے تو پھر بچو, اور بچنے کے لیے لازم ہے ہر مرد کو سوائے زوجہ کے جب دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھ لے اس کی نماز قبول ہو گئی. کیا بات ہے, کیا بات, مطلب یہ کردار ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ عقیل عارف صاحب موجود ہیں اور بڑی دور سے سفر کر کے نعت رسول مقبول سنانے کے لیے آئے ہیں. تو جی بسم اللہ کیجیے. بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت جو ہے نعت رسول مقبول سنا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے سوال کیا تھا, ہم اور طرف نکل گئے. میں جو ہے امام حسن علیہ السلام کی جو شادیاں تھیں اور بچے تھے ان کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ احباب جو ہے نا ہنجار قسم کے, وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ شادیاں 190 کے قریب بتاتے ہیں, جو کہ ایگزیجریشن ہے, ایک بہتان ایسا نہیں ہے. آپ کی 8 سے 10 کے قریب جو ہے نا وہ نکاح جو ہے وہ موجود ہیں, جو آپ نے یک کے بعد دیگرے ان کی یا متعلقہ یا بیوہ کے ساتھ جب اپنی شادیاں کی ہیں. اور آپ کی 15 کے قریب جو ہے نا وہ اولاد بتائی گئی ہے, اور جس میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہے, بیٹیوں کی تعداد تھوڑی کم ہے. لیکن آپ کی جو اولاد ہے ان میں حضرت عبداللہ بھی ہیں, حضرت ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں. لیکن جس سے آپ کی نسل پاک یعنی آج جو حسنی سید موجود ہیں وہ 2 صاحبزادے ہیں آپ کے, ایک حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے امام زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں سے آپ کی اولاد کریمانہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ترویج پائی ہے. تو یہ کہنا کہ صرف اپنا یعنی آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اس لیے بتایا کہ مستشرقین جو ہے نا اورینٹلسٹ بھی, وہ جب قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں, آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کو ہٹ کرتے ہیں, اس طرح اہل بیت کو بھی وہ ہٹ کرتے ہیں. تو اس میں پھر وہ امام حسن مجتبیٰ کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اولاد آپ کی شادیاں بتاتے ہیں کہ 90 شادیاں کی تھیں, 100 شادیاں کی تھیں. اور اس طرح کی بات بھی کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے آپ کو شادی کرنے سے روک دیا تھا, یا لوگوں کو کہہ دیا تھا ان کو آپ بیٹیاں نہ دیجیے. تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. بلکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے لوگ جو ہے امت مسلمہ کو کوشش کرتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین ہمارے بیٹیوں سے نکاح کر لیں تاکہ ہماری نسبت بھی اہل بیت سے جڑ جائے. یہ بات درست ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اتنی زیادہ نہیں, تعداد 8 سے 10 کے قریب بتائی. شہادت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ شہادت کے بارے میں یہ جو ملتا ہے زیادہ تر جو ہم نے طبقات ابن سعد میں پڑھا ہے یا دوسری جو سیر کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کو زہر دے کے جو ہے آپ کو شہید کیا گیا, اور اس میں آپ کی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر والی جو ہے وہ بھی شامل تھی زہر دینے کے اندر. یہ بات بھی جو ہے وہ گھر والی زوجہ جی اس طرح یہ بات کی جاتی ہے. بل لیکن یہ بات درست ہے کہ آپ کو زہر دیا. بخاری صاحب سے بھی لے لیتے ہیں پوائنٹ آف ویو. بخاری صاحب کیا بتائیں گے آپ کی شہادت کے حوالے سے, زندگی مبارک. میں سرکار کی ایک کریمی کا جملہ اسی شہادت کے ضمن میں بتانا چاہتا ہوں. سرکار نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, یہ خاتون ہماری شہادت کا سبب بنے گی, یہ ہماری زوجہ شہادت کا سبب بنے گی. تو جب فرمایا تو یہ عرض کیا گیا اگر یہ خاتون ہے تو ہم اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں,
یا اس کو یہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے. تو سرکار نے اپنی کریمی کا بہترین جملہ ارشاد فرمایا ظلم سے پہلے سزا دینا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا پان ہے جو اکثر یہ بات کرتے ہیں. جب مولا علی علیہ السلام کو پتہ تھا یہ ضربت کا اور تو سرکار مسجد کیوں گئے، تو یہ اس گھر کا شیوا ہے. ظلم سے پہلے سزا دینا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا. اب بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کی زوجہ نے ملونہ نے سرکار کو زہر دی تھی، اور اس وقت سرکار کے شہزادے جو چھوٹے تھے جناب قاسم، ان کا سن بڑا چھوٹا تھا، اور سرکار نے کہا تھا جا کے اپنی پھوپھیوں کو جا کے بتلائیے. اور جب سرکار حسن بادشاہ کے یہ شہزادے بتلانے گئے، شہادت کے ضمن میں لکھا ہے، تو بہنیں پہلے ہی تیار ہو کے آ رہی تھی، اور انہوں نے بتایا ہمیں ابھی ہم آرام کر رہے تھے اور خواب میں ہمیں ہماری اماں نے یہ بتایا کہ جا کے دیکھیے میرے حسن کو زہر مل گئی ہے. تو اتنے کریم، اتنے حلیم اور اتنے حسین حسن. سرکار کے حسن کی بات علی حمزہ بھائی میں بتاتا جاؤں، جو لباس زیب تن فرماتے تھے، بڑے بڑے دور سے بادشاہ کہتے تھے لوگوں کو جا کے روزانہ کے حساب سے حسن کے لباس کی کیفیت جا کے دیکھو اور نوٹ کرنا کتابوں میں. اتنا یعنی کہ سرکار کا خوش لباس بادشاہ معظم تھے. تو اس لیے سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے پاک حسن کے لیے فرمایا تھا حسن میری وارث ہے، میری سرداری کا وارث ہے، اور میری سخاوت کا وارث ہے، میری شبہات کا وارث. اور شبہات میں بھی بالکل نانا کی امام شافعی نے اپنی خطاب میں لکھا ہے سر سے لے کر سینہ تک پاک حسن بالکل مشابہت، اور سینہ سے قدم مبارک تک پاک حسین بادشاہ مشابہت رکھتے تھے. تو پھر ابھی جو شروع میں گفتگو کر رہے تھے تو سرکار نے اپنی کندھوں پہ چڑھا کے، یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے کہ کندھوں پہ چڑھا کے بازار میں خاص طور پہ لے کے چلنا. دوران نماز بھی ایک بار میرا خیال ہے کہ آپ کی آپ سے پہلے میں نے گزارش کی ہے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ایک دفعہ نہیں، جی بالکل متعدد مرتبہ یہ چیزیں ملتی ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب. آج کل ہم اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، اور ہم نے تربیت کے لیے موبائل پہ ایپس کی ہوئی ہیں اور وہ لگا کے بچے کو بٹھاتے ہیں. حالانکہ دیکھیں کہ دونوں جہان کے مالک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور نماز کا سجدہ لمبا کر رہے ہیں. بچوں کو تو ہم کمرے سے نکال ہی دیتے ہیں نا کہ ان کو ذرا سائڈ پہ اپنا یہ بہت زیادہ روایات ملتی ہیں، اور زیادہ تر جو بات ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے کندھے مبارک پہ سوار ہوتے، اور یہی بات آئی ہے کہ جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں نہیں باہر بھی اور گھر میں بھی. گھر کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ جو ہے وہ جو ہے آپ کے اوپر سوار ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اور وہ اجازت چاہتے ہیں تو آپ تشریف لاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سواری ان کو بطور سوار چڑھا کر تو آپ چکر لگا رہے ہیں جیسے وہ بچوں کو جیسے بچوں کو یہ بھی سنت ہے اس کا تو وہ کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے. کیا بات ہے، یعنی آپ نے سوار. تو یہ ایک جیسے آپ نے کہا تربیت کا پہلو اور اٹیچمنٹ کا پہلو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی لکھی ہوئی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے. جیسے ایک خوشبو لی جاتی ہے ایسے سونگا کرتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں. تو وہ کوئی عام ذاتیں تو نہیں ہیں. اسی طرح حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، حضور کی جو صاحبزادی ہیں، ایک واقعہ ان کا بھی ملتا ہے کہ حضرت امامہ چھوٹی سب سے پہلی جو بچی تھی نا، کیونکہ ظاہر بڑی بیٹی کی پھر بیٹی، وہ جو پہلا ننیال میں جو ہوتا ہے اٹیچمنٹ، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ان کو بھی آقا علیہ السلام اسی طرح آپ جب سواری کرتے، ایک دفعہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے حضرت امامہ بالکل 2-2.5 سال 3 سال کی ہیں، تو ان کو اٹھایا آپ نے. ظہر کی نماز کے وقت آپ جب قیام کرتے تو آپ اٹھا کے ان کو اپنی گودی میں اپنا بٹھا لیتے، جب آپ رکوع میں جانے لگتے تو ان کو نیچے اتار دیتے، اور اس طرح آپ نماز کو مکمل کیا آپ نے. تو یہ ہے کہ یہ سارے بچوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اٹیچمنٹ ہے، اور یہ بات بار بار باور کرانا اپنا تمام اصحاب کو یہ بتانا کہ یہ گھر والوں، ایک تو وہ ہو گیا کہ ان کی عظمت و رفت کا پتہ چل جائے، اور دوسری چیز ہے کہ وہ یہ بھی تربیت کا پہلو کہ حضور تربیت فرمانے ہیں، تو تربیت کا پہلو ہے کہ اصحاب کو یہ بتایا گیا کہ تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کیا کرو. اور میں آخری بات اس میں ایک اضافہ کرتا چلوں. ایک شخص آگے کہتا ہے کہ حضور کو دیکھا کہ حضور اکرم حسنین کریمین کو چوم رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ
یعنی ان کے ہاں یہ بڑی عجیب بات تھی نا کہ آپ بچوں کے ساتھ اس طرح پیار کریں, اٹیچمنٹ. تو آقا علیہ السلام کو آگے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما, تو آپ کیسے ان کو چوم رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے محبت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ 10 ہو یا 12 کیا فرق پڑتا ہے. ہم کلام پاک شامل کر لیتے ہیں جی. ہمارے ساتھ محمد نبیل قادری ہیں, بسم اللہ کیجیے. رمضان کے رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری آج کی جو افطاری ہے جی اسپانسر کی گئی ہے لاہور بروسٹ کی جانب سے. لاہور بروسٹ جو ہے ذائقے اور کوالٹی میں اپنا ایک نام رکھتا ہے, اپنا ان کا معیار ہے, اور اگر بات کی جائے ان کی کوانٹٹی کی تو یہ جو باکس اس وقت آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پورا میل ہوتا ہے, اور ایک بندے کے لیے یہ بڑا ٹھیک میل ہے, اس سے آپ اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جی ہمارا آج کا ایک اور سپانسر ہمیشہ کی طرح قرشی جامع شری. قرشی جامع شری بچپن سے لے کے اب تک ہماری جو اس کے ساتھ میٹھی میٹھی یادیں جڑی ہوئی ہیں, افطار کا دسترخوان ہو چاہے وہ سحر کا دسترخوان ہو, آپ اس پہ ذائقے جو ہیں اپنے ان کو بڑھا سکتے ہیں, طرح طرح کی اچھی مزیدار ڈشز بنا سکتے ہیں, مشروبات آپ بنا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور سپانسر ہے جی رحیم اسٹور. رحیم اسٹور صرف ہمارے سپانسر نہیں ہے, آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سب کے ہیں جی. ان کی جتنی بھی آؤٹ لیٹس ہیں, جتنی بھی ان کی برانچز ہیں, وہاں پر آپ جائیے, آپ کو جا کر کے ہر چیز جو ہے رمضان المبارک سے ریلیونٹ اشیاء خورد و نوش وہ آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ اس ماہ مقدس میں رحیم اسٹور کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں میرا آج کا یہ جو ایلیگنٹ سا خوبصورت سا آپ جوڑا دیکھ رہے ہیں, اس کا کلر کمبینیشن یہ جو ویدر کی مناسبت سے ہے, سیزن کے لحاظ سے ہے, یہ بڑا آئس بلو کلر, بڑا مزے کا سا رنگ ہے. کلر کمبینیشن کے ساتھ ساتھ امبرائڈری اور اس کا دوپٹہ بھی بڑا ایلیگنٹ سا ہے. یہ جی مجھے لبنہ کی طرف سے ہے اور لبنہ کا ڈیزائن کردہ یہ جوڑا ہے, اور آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بخاری صاحب سے میرا سوال, آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں سر کہ ہماری اولاد ان کو صالح اور با کردار بنانے کے لیے والدین ہم سب کو اپنے گھروں میں ایسی کون سی چینجنگز کرنا ہوں گی جو کہ بہت ضروری ہیں, اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو شخصیت مبارک ہے ان کی شخصیت سے ہم سیکھ سکیں تاکہ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں. جی اس میں سب سے پہلی چیز جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کے سوال کے مناسبت سے ہر گھر کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھانا, پڑھنا اور سکھائیں. جی مطلب زیادہ نہیں, 5 آیات اگر ڈیلی کی بنیاد پہ ترجمے کے ساتھ بچوں کو پڑھائی جائیں, اور بلکہ 1-2 آیات کا ترجمہ یاد کرایا جائے. جو بچپن میں چیز یاد ہوتی ہے وہ زندگی بھر بھولتی نہیں ہے. تو یہاں سے اگر آغاز ہو جائے, ٹھیک ہے اللہ کا مقدس کلام خیر و برکت کے لیے ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جب تک وہ کہہ کیا رہا ہے, ہم سے چاہ کیا رہا ہے خدا, اس کی حقیقت کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر تھوڑا سا ثواب تو حاصل کر لیں گے لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے. جس اور رمضان میں ہمارا یہ آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, ہم نے کمپٹیشن لگایا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے 3 قرآن پاک ختم کیے ہیں تو میں نے 4 ختم کرنے ہیں, اس نے 2 کیے ہیں تو میں نے 3 کرنے ہیں. اس کمپٹیشن میں ہم نے نہیں, قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو میرے خیال سے آپ 1 پارہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہے. ایسا ہی ہے. اسی ضمن میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک فرمان صادر فرمایا. سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہدایت کی روشنی کے چراغ اور دلوں کی شفا موجود ہے. اب وہی بات آ گئی, جب آہستہ آہستہ اس کی حقیقت پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں سامنے آئے گی. اولاد کی تربیت میں دوسری چیز جو اسی گھرانے سے ہمیں ملی ہے وہ صبر ہے. بچوں کو, بچیوں کو شروع سے ہی صبر کرنا سکھایا جائے. یقیناً جس معاشرے میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات روزانہ کی بنیاد پہ چلتے رہتے ہیں, اور وہ بچے ضرور آ کے اپنی والدہ کو اپنے والد کے ساتھ ضرور آ کے شیئر کرتے ہیں. اگر اسی کو صبر کے زمرے میں ڈال کے ان کو متوجہ کرا کے ان کو یہ درس دیا جائے تو آہستہ آہستہ ان کی خوبصورت گرومنگ ہوگی. پھر شکر پہ لایا جائے. جیسے ہمارے ہاں جو ٹیسٹ کا کمپٹیشن چل پڑا ہے تو مطلب وہی والی 4 انگلیوں والی بات آ گئی, نیچے تو شکم کو تو پتہ نہیں وہ ہر چیز ڈائجسٹ کر رہا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اگر یہ کر لیا جائے کہ اگر 3 دن سے مسلسل دال پک رہی ہے تو خدا کا شکر ہے, ہم اس قابل بھی نہیں تھے, یہ بھی خدا نے اس کریم کے صدقے, اس سردار کے صدقے ہم پہ احسان فرمایا, ہمیں عطا کیا. تو جب تک, اور گھر کے حوالے سے خاص طور پہ یہ ہوتا ہے بچے باہر کی چیز دیکھ کے آتے ہیں, کسی کا اچھا گھر دیکھ کے آتے ہیں, کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کے آتے ہیں, تو پہلا یہی ہوتا ہے جی پاپا ماما ہمارے لیے یہ چیز کا اہتمام اور انتظام نہیں ہے. تو یہاں یہ دیا جائے, کرایا جائے کہ شکر بڑی دولت ہے اور خدا کہتا ہے تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو یہاں سے اگر تربیت میں صبر سکھایا جائے, شکر سکھایا جائے اور حیا سکھایا جائے تو بہترین انداز سے ہم اپنی نسلوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو پھر ساتھ محبت تو اس گھرانے کی بہت ضروری ہے. تو اسی ضمن میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری محبت, ہمارے گھر کی محبت
بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جس طرح درختوں کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو اسی چیز کو اگر رکھا جائے تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے. میں سرکار کا ایک فرمان پروڈکشن کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت شاید اب بہت کم رہ گیا. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, بلکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے پروڈکشن فرمائی یہ شہزادے سید شباب اہل الجنہ ہیں. تو سرکار کو پتہ تھا. اسی ضمن میں جو سرکاری امام حسن مجتبیٰ نے ایک پروڈکشن فرمائی بڑی خوبصورت, وہ فرماتے ہیں جو مہدی کے دور کو یعنی اپنے آنے والے بیٹے کے حوالے سے, ان کے ظہور کے حوالے سے کہہ رہے, جو مہدی کے دور کو پائے اس کے لیے بہت بڑی توبہ ہے. جی ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب اختتام ہے, تھوڑا سا بتا دیں کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں کر پا رہے, انہیں تعلیم دے رہے ہیں, اچھا ایک جو ہے لائف سٹائل دے رہے ہیں, لیکن ان کی اخلاقی تربیت نہیں کر پا رہے. جو توازن ہے جو حمزہ کہہ رہے ہیں, جی بچوں کو یہ بتا کے بھیجتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے تو تم نے اس سے زیادہ غلط کر کے اس کا جواب دینا ہے. تو ہم یہ اہل بیت اور ان کے گھرانے سے کس طرح سے یہ جو ہے تربیت کا عمل تھا سیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو, یعنی دین جو ہے نا, کوئی دین مذہب نہیں ہے, دین ہے, دین اسلام ایک پراپر دین ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مذہب سے مراد ہوتا ہے کہ صرف ایک چند چیزوں کا کوئی عبادات کا نام مذہب ہے, ایسا نہیں ہے. یہ دین ایک پریکٹیکل دین ہے. لہٰذا ہم بچوں کو جب بتاتے ہیں نا کہ یہ دین کی بات ہو رہی ہے, یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں کنٹراڈکشن ہوتا ہے. بچوں کو بتایا کہ ہم نے زندگی ایسی گزارنی ہے اور یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. ٹھیک ہے, ہر معاملے میں جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت کتنی دیر کرتے ہیں, فرمایا میں 24 گھنٹے کرتا ہوں. اللہ کے احکامات کو مان رہا ہوں, اللہ کے احکامات حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں, تو وہ میرا وہ دین ہے. تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کو اس طرح سمجھائیں گے نا کہ یہ جو بھی آپ اسکول جا رہے ہیں, آپ اسکول سے واپس آ رہے ہیں, آپ سڑک کے اوپر, آپ گھر میں, آپ باہر, آپ کھیل رہے ہیں, تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی, تو وہی دین ہے, یہ دین ہے. اور یہ چیز جو آپ نے بتائی وہ میں جس کی کمی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جاؤ, ٹو لرن دیم, ان کو آپ نے سکھانی ہے. اب آپ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیز سکھانی ہے, تو 3 چیزیں. فرمایا حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھا کے دو, حب اہل بیتی, اہل بیت کی محبت سکھا کے جاؤ, حب اہل قرآن, قرآن کی محبت سکھا کے جاؤ. تو تینوں چیزوں کا ذکر جو ہے, یعنی قرآن کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور آقا علیہ السلام کی محبت, تو یہ صرف بتانی نہیں ہے, یعنی بتا دی کہ جی آپ کر کے دکھانی ہے, آپ نے وہ تمام امور کرنے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو. جیسے آج ہم امام حسن مجتبیٰ کے دن کو منا رہے ہیں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی وابستہ چیزیں تھیں, جو بھی وابستہ شخصیات تھے, ان کے ایام کو منایا جائے, ان کی سیرت کو اپنایا جائے, تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی. تو تینوں چیزوں کے اندر اس کا, اور یہ وراثت میں ہم تینوں چیزیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانی. وراثت میں ہم جائیداد میں حصہ چھوڑ جاتے ہیں, پراپرٹی چھوڑ جاتے ہیں, پیسہ, زیور, ہر چیز. لیکن وقاص بھائی نے اینڈ پہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ہے اصل وراثت جو ہم نے اپنی اولاد کو دے کے جانی ہے, کیونکہ نیک اولاد والدین کے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ ثابت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ سید اسد رضا بخاری صاحب تھے, خطیب اہل بیت. سر آپ کا آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص بھائی تھے, بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب. اور ابھی ہمیں جوائن کیا مدثر کاظمی صاحب نے, اور نوید اکرم بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو میں چاہتی ہوں نشریات کا وقت ختم ہوا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور جاتے ہوئے دونوں حضرت سے جو ہے نعت رسول مقبول سنیں گے. جی بسم اللہ. جی